ابلیس جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ بہت بڑا عابد تھا، بہت پرہیزگار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات نہیں مانی، اوپر سے یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ ہم کو تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارا مقام آدم علیہ السلام کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، اوپر سے دلیل پیش کر رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوڑی میرے بھائیوں، کہ ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اوپر سے جو ہے بکتوتی کر رہا، اوپر سے دلیل پیش کر رہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں نا، آپ تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو نکل جا، تمہارے اوپر جو ہے میری جو ہے فٹکار پڑتی رہے گی اس وقت تک، قیامت تک تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہوتا رہے گا، تمہارے اوپر میرا غصہ نازل ہوتا رہے گا۔ کہا فخرج منہا فإنک رجیم، تم نکل جاؤ، تم رجیم ہو، تم مردود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا، فخرج منہا فإنک رجیم فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تمہارے اوپر قیامت تک میری فٹکار ہوتی رہے گی، تمہارے اوپر قیامت تک میرا غضب نازل ہوتا رہے گا میرے بھائیوں۔ اب قیامت تک کے لیے جو ہے ابلیس کو مردود کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہم اس پر ڈٹے رہے، اس کی معافی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگزامپل دے رہے ہیں کہ ہم موبائل میں گندی تصویر رکھے، گندی فلم دیکھیں، یہ تو گناہ ہے، لیکن اس گندی فلم اور گندی تصویر کا جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پرچار کرے، اس کی معافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کہ ہم خود تو غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو گناہ کیا تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، ہم اس گناہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے شیئر کر رہے ہیں، اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور حدیث بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں کی تو معافی، گناہ کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ کہ ہم گناہ کریں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، لیکن ہم اپنے گناہ کا اظہار دوستوں کے ساتھ جا کر کے کریں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو اس کی معافی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم کسی لڑکی سے بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، لیکن اب جا کر کے اپنے دوستوں سے کہے کہ میں فلانی لڑکی سے بات کرتا ہوں، میں فلانی لڑکی کے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہوں، اس کی معافی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، اپنے غلطی کے اوپر شرمندہ، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن پھر اس گناہ کا پرچار کیجئے گا تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ لعنت کا جو پہلا مطلب ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ لعنت کا دوسرا مطلب کہ اگر ہم اور آپ اگر کسی کو لعنت دیں تو اس کا مطلب ہوا بد دعا کرنا۔ بد دعا کرنا مطلب کہ تیرے ساتھ یہ ہو، تیرے ساتھ وہ ہو، تو کبھی خوش نہیں رہے گا، تیرا کاروبار نقصان ہو جائے گا، تیری اولاد مر جائے گی، نعوذ باللہ، اس طرح کا جو ہے ہمارے سماج کے اندر جو چلتا ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب ہوا گالی دینا، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھ دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسے بھی بد نصیب شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو سکتا ہے ماں باپ سے اگر ناراض ہے تو بات نہیں کرے گا، ماں باپ سے ناراض ہے تو 2 دن 4 دن کے لیے الگ ہو جائے گا، سال بھر کے لیے الگ ہو جائے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، ایسا تو کوئی بھی اولاد نہیں ہو سکتا۔
تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے جھگڑا لڑائی کرتے ہیں، آپ اس کو گالی دیے، وہ آپ کے بدلے میں آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو گویا کہ ماں باپ کو گالی سنانے کا ذریعہ کون بنا؟ آپ بنے، نہ آپ کسی سے لڑتے نہ وہ آپ کی ماں باپ کو گالی دیتا۔ تو یہ ہوا ماں باپ کو گالی سنانا۔ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نہ آپ گالی گلوچ کسی سے کیجئے نہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب، تیسرا مطلب ہوا گالی گلوچ دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیے۔ اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا تو زمانہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ آپ کے خطبہ کو سن لیتے۔ آپ نے مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے درمیان گئے اور کہا کہ اے عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی ہے۔ پوچھ دی کچھ عورتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دی کہ اللہ کے نبی، آخر کیا وجہ ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں رہیں گی؟ کہا کہ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ زیادہ دیتی ہو، ایک دوسرے کو بد دعا زیادہ کرتی ہو، اور تمہاری دوسری خرابی یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ زندگی بھر وہ شوہر آپ کو کما کر کے ساری خوشیاں دیتا رہا، لیکن کبھی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو فوراً وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا میرے لیے؟ یہ ناشکری ہوا میرے بھائی، کہ وہ شوہر بیچارہ اپنی پوری کمائی آپ کے لیے جھونک دیتا ہے، کبھی مجبوری اور پریشانی میں آ کر کے آپ کی خواہش کو پورا اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو آپ فوراً یہ کہہ دیتے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا، میں نے جب سے شادی کی آپ سے تب سے میں نے پریشانی کے علاوہ کچھ جھیلا ہی نہیں۔ یہی ناشکری ہے۔ ایک تو گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو، تم روزہ نہیں رکھتی ہو، تم پردہ نہیں کرتی ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور مومنوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ چھپاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا کہ مالدار آدمی، پیسہ والا آدمی چاہے جتنا بھی غلط کر لے، لوگ اس کو شاباشی دیتے ہیں، لوگ اس کو شاباشی دیتے، اس کا سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ ہمارے معاشرے کا کوئی بدماش آدمی جو لنگتا ہو، جو بدماش ہو، جو گالی گلوچ کرنے والا ہو، جس کا لاٹھی جو ہے مضبوط ہو، اگر وہ کچھ بھی کر لے لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس کوئی غریب آدمی ہو، کوئی شریف آدمی ہو، اگر وہ اس سے تھوڑی بہت بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو پورے سماج کے لوگ اس کو دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں، دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنوں کی بھی لعنت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر جب زمین کا معاملہ آتا ہے، لوگ مجھے بلاتے ہیں انصاف کی، مجھ سے کیا کر کے مجھے انصاف دلائیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، لیکن فیصلہ ہم اس کے حق میں سناتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ مالدار ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو حق بات کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھپاتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے ایک عالم دین کیوں نہیں ہو۔ اگر وہ عالم دین ہے، اگر اس کو صحیح حدیث اور صحیح قرآن کی اگر جانکاری ہے، اس کے باوجود بھی وہ حق بات کو اگر چھپا رہا ہے صرف اس ڈر سے کہ میری روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ جیسے ابھی
شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ دھڑلے سے قرآن خوانی کرواتے ہوں گے، لوگ دھڑلے سے جو ہے فاتحہ نیاز کرواتے ہوں گے، اور جب وہ 14 تاریخ اور 15 تاریخ آئے گا، شب قدر کے نام پر خوب دھوم دھڑاکے سے جو ہے لوگ قبرستان جائیں گے، پکوان بنائیں گے، نہ جانے کیا کیا بدعت کریں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کے بھی عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن لوگ چھپاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو حق بات کو چھپاتا ہے، آگ کا لگام پہنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے، اتنی طاقت پیدا کیجئے، اگر ناحق اگر ہو رہا کسی کے اوپر کوئی غلط کر رہا تو آپ آواز اٹھائیں، آپ بولے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر ابو داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی اور عیسیٰ بن مریم بھی لعنت کی۔ دو اتنے معزز نبی جو ہے بد دعا کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ جو ہے جہاں پہ برائی ہوتی تھی منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، خود تو کرتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ جو کر رہا وہ جانے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو جتنا بڑا جرم میرے بھائیوں غلط کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر برائی ہو رہی ہے نہ روکنے والوں کا بھی ہے۔ اس لیے اگر برائی اگر ہو رہی ہے تو آپ اسے روکیں، منع کریں، کیونکہ بنی اسرائیل ان کا جو بزنس تھا، تجارت تھا، مچھلی کا کاروبار وہ لوگ کرتے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم لوگ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، باقی پورا ہفتہ کرو کوئی دقت نہیں، لیکن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے مچھلیاں جو ہے اور دن پانی کے اوپر آتی ہی نہیں تھی، جیسے سنیچر کا دن آتا تھا ساری مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر تیرنے لگتی تھی۔ وہ لوگوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن سمندر کے کنارے کنارے ایک آڑ بنایا، اور پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں اس آڑ میں جو ہے آتا تھا، اس کو گھیر دیتے تھے۔ اس کے بعد سنیچر کے دن جو اس مچھلی کو نہیں پکڑتے تھے، جیسے اتوار کا دن آتا تھا مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو ان میں سے جو کچھ لوگ تھے منع کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے اوپر یہ چیز کو حرام کر دیا ہے، جب منع کیا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے ہیں، تو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ لوگ یہ تھے کہ ہم نہیں نہ کر رہے ہیں، جو کر رہا وہ جانے، روکتے نہیں تھے، ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا وہ اپنا جانے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بستی کے اوپر، اس گاؤں کے اوپر جب عذاب آیا تو صرف وہی لوگ بچے جو منع کرتے تھے، اس عذاب میں جو ہے وہ بھی ڈوبے جو کرتے تھے، اور جو نہیں روکتے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ میرے بھائی، تو اگر ہمارے سامنے میں غلط ہو رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر غلط ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم اگر نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہیں، کم سے کم غلط کہیں۔ آج ہمارے سماج سے یہی چیز نکل چکا ہے میرے بھائی، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ لوگوں کا ڈر اور خوف تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ کو معلوم ہوگا ترکی کا وہ واقعہ جو زلزلہ نے ترکی کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر عذاب بھیجتا جب برائیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ترکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر سکتا ہے تو ہم اور آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے برائی ہو رہی اس کے روکیے۔ نہ روکنے کی علامت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو آپ بلا رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے میں اگر غلط ہو رہا تو اسے روکے، ورنہ لعنت کا ہم بھی حقدار رہیں گے، ہم بھی مستحق رہیں گے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کو دیکھو، اس کا ایمان تھا جادو کے اوپر، جادو کے پر یقین اور بھروسہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی چل رہا میرے بھائیوں، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے قبضے میں نہیں ہے
تو شوہر اپنے بیوی اپنے شوہر کو قبضہ میں لانے کے لیے جادو کروا رہی ہے، کسی عالم کے پاس جاتی ہے، کسی جو کاہن کے پاس جاتی ہے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے مولوی کے پاس جاتی ہے، اور وہاں سے کچھ جو ہے پرچی میں پھکوا کر کے لاتی ہے، شوہر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو ہے وہ کھلواتی ہے۔ میرے ہمارے سماج میں بھی یہی چل رہا۔ اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی بات اگر نہیں سن رہا ہے، اپنے سسرال والے اپنی بیوی کی بات زیادہ مان رہا ہے، تو ماں باپ بھی وہی کرتے ہیں کہ جاتے ہیں کسی مولوی کے پاس اور اپنے بیٹا کو جو ہے جھاڑ پھونک کروا کر کے اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا یقین اسی کے اوپر ہو گیا میرے بھائیوں۔ لوگ اپنے بچے کو تعویذ پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں، اپنے پیروں میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھے نظر نہیں لگے، نظر نہیں لگے۔ اللہ کے اوپر سے بھروسہ ہم نے اٹھا دیا، اللہ کے اوپر سے یقین ہم نے اٹھا دیا، ہمارا بھروسہ اس تعویذ کے اوپر ہو گیا، ہمارا بھروسہ اس کالے دھاگے کے اوپر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان کا یہ حال ہے۔ اولئک الذین هم اللاعنون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی لوگ ہیں جس کا یقین، جس کا بھروسہ جادو کے اوپر ہے۔ اور یاد رکھیے، جادو کرنا، جادو کروانے والے یا جادو کرنے والے سب گناہ گار ہیں، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے۔ کہ جتنے سارے کام ہیں یہ ملعون والا کام ہے، لعنتی والا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ چیز جو ہے سمجھیے ایک بیماری کی طرح ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا، لوگوں کا یقین اس چیز کے اوپر ہو گیا۔ تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی اگر ہو تو ڈاکٹر کے پاس بہت کم، سب سے پہلے وہی مولویوں کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے جھاڑ پھونکی کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرے، سب کو ایک دن جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے۔ ہم آپ نے اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر کے جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کی دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہی ہے کہ جن اور انسان کو کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہ عارضی زندگی ہے، دنیاوی میں جینے کے لیے بس صرف تھوڑا سا جو ہے کھانے پینے کا کچھ سامان، کچھ رہنے سہنے کے لیے ہو جائے، یہ کافی ہے۔ لیکن دولت کی ہوس چڑھی ہوئی ہے، دولت کی ہوس چڑھی ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، بس صرف دولت آنی چاہیے۔ ایمان کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ میرے بھائی، تو جادو ٹونا سے بچیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتا ہے، یعنی وہ آدمی جو شراب رات میں پی لیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم کبھی شراب نہیں پیئیں گے، صبح اٹھ کر کے وہی کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ زناکاری کر لیتا ہے، کہتا ہے اب دوبارہ ہم زناکاری نہیں کریں گے۔ چوری کر لیتا ہے، غیبت اور چغلی کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دوبارہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، پھر وہی کام میں لگ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتا ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ آج لوگ صرف اور صرف چند پیسے کی خاطر اپنی رشتہ داری ختم کرواتے ہیں، چند زمین کے خاطر لوگ آج رشتہ داری کو جو ہے توڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا کیجئے گا پیسہ لے کر کے؟ یہ پیسہ، یہ زمین، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس چیز کے چکر میں آپ نے اپنی رشتہ داری ختم کیا، وہ سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ 2 گز صرف اور صرف آپ کو زمین ملے گا، اسی کے اندر چلے جائیے گا۔ میرے بھائی، آج پیسہ کی خاطر، زمین کی خاطر رشتہ داری کو ختم کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اتنی تگڑی دشمنی پیدا کر لیتا ہے کہ مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے جاتے ہیں کہ وہ چچا ہے، ان سے کبھی نہیں ملنا، ان سے جو ہے کبھی ان کے
شادی میں کبھی شریک نہیں ہوگا، ان سے بات نہیں کرنا، وہ مر جائے تو ان کے جنازے کی نماز میں کبھی شریک نہیں ہونا، نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں میرے بھائی، مرتے وقت تک وصیت کر کے جاتے ہیں کبھی ان سے تعلقات نہیں رکھنا، چند پیسے کے خاطر رشتہ داری ختم کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جو زمین پر لوگوں کو ستاتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بس سمجھیے، رشتہ داری کو چند پیسے کے خاطر ختم نہیں کیجیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو تلوار دکھا کر کے، لاٹھی دکھا کر کے، اسی طرح سے جو ہے چاقو دکھا کر کے ڈراتا ہو، اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ چیز کو اپنے بھائیوں سے دور نہیں کر لے۔ آج ہمارے سماج میں بھی وہی چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے کہ جہاں تھوڑا سا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ لاٹھی اور تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی، لاٹھی نکال لیتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں کہ قتل کر دیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے شخص کے اوپر لعنت ہو رہی ہے جو صرف دکھا رہا ہے، اپنے بھائیوں کو ڈرا رہا ہے، تلوار سے ہو، لاٹھی سے ہو، چاقو سے، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، جو اپنے بھائیوں کو مار دیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں۔ تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو تلوار کے ذریعے جو ہے ڈراتا ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں، لوگوں کا چلنے پھرنے والا راستہ ہو، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہو، کوئی سایہ دار درخت ہو، وہاں پہ لوگ جا کر کے ٹٹی پیخانہ کریں، گندگی کو پھیلائے، راستے پر لیٹرن پیشاب کرے، جہاں پر سے لوگوں کا گزرنا ہو، جہاں پر سے لوگ گزرتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، بیٹھتے ہو، وہاں پہ لوگ گندگی کرتا ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زمین یہاں سے ہے، اگزامپل کے طور پر ہماری زمین یہاں سے ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑھا کر کے یہاں کر لیا، تو یہ ہوا زمین کے نشانات کو مٹانا، یعنی اپنی زمین کو چھوڑ کر کے کچھ اپنے بھائیوں کی زمین کو بڑھا کر کے قبضہ کر لینا، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص صرف اور صرف ایک بتہ یا ایک بالست زمین اگر اپنے بھائیوں کا کوئی اگر ہڑپ لے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 تہ زمین کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ میرے بھائی، اگر یہ طاقت آپ کے اندر ہے یہ عذاب کو سہنے کا، کریے بےمانی، کریے چوری، کریے ڈکیتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو آپ سہ سکتے ہیں، زمین کے اس بوجھ کو آپ اٹھا سکتے ہیں، کیجئے بےمانی میرے بھائیوں، نہیں تو اللہ کے واسطے جو آپ کا حق ہے وہی لیجئے نا۔ جس اولاد کے لیے آپ بےمانی پہ اتر گئے ہیں وہ اولاد بھی آپ کو نہیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا، نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر اولاد آپ کا نیک ہے تو آپ کے بننے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہے، لیکن بچائے گا بھی نہیں۔ آپ اپنے اعمال کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیے گا۔ یود المجرم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ کل نام اعمال جب ہمارے ہاتھ میں اگر دیا جائے گا تو بندہ جھٹلائے گا، اور جھٹلاوے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری اولاد ہے، آپ میرے بدلے میں ان کو عذاب دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، ان کو عذاب دیجئے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں۔
لیکن اس دن وہاں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میرے بھائیوں. جو آپ کیجیے گا وہی آپ کو ملے گا. جس اولاد کے لیے آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ حرام خوری پہ تلے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. یہ نہیں، اولاد کی پرورش ہمارے ذمے میں ہے. یہ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں، لیکن حلال طریقے سے. ایک بوند حرام کا، ایک بوند بھی جو اگر حرام کا خون اپنی اولاد کے جسم میں نہیں پڑنے دیجیے میرے بھائی. کیونکہ کہا جاتا ہے نا، اگر سمندر کے اندر ایک مچھلی اگر خراب ہو جاتی ہے تو پورے پانی کو، پوری مچھلی کو خراب کر دیتی ہے. تو حلال رزق اپنی اولاد کو کھلائیے اور خود بھی کھائیے. دنیا کیا کر رہی ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگیے میرے بھائی. آپ اپنا دیکھیے، سب کو اس دنیا چھوڑ کر کے جانا. تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو کسی کا ایک بتا یا ایک بالشت زمین جو ہے حرام طریقے سے ہڑپ لے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت تک، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارے کے اوپر لعنت کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. کیوں اللہ کی لعنت یہودی اور نصرانیوں پہ ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. آج ہمارا بھی وہی حال ہے. تھوڑی سی پریشانی مصیبت ہوتی ہے فوراً مزار کا چکر لگاتے ہیں. غریبوں کو کی مدد کرنے میں تو بہت بھاری پڑتا ہے. کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی غریب آدمی، مجبور آدمی، پریشان آدمی اگر مانگنے کے لیے آ جائے، ہم سے سوال کرے کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ ہماری مدد کریں، تو 10 مرتبہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ان لوگ کا ایک ناٹک، ایک ڈھکوسلا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے. 10 مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ غلط ہے، لوگ پیشہ بنائے ہوا، یہی سوچتے سوچتے ہمارا ٹائم پاس ہوتا، اس کی مدد بھی نہیں کرتے. یہ جو مانگ رہا ہے، یہ کاغذ لے کر کے یا اسے رسید لے کے جو گھوم رہا ہے، یہ سب اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے. لیکن مزار پہ جا کر کے اگر وہ بابا ہم سے کہہ دے کہ 5,000 روپیہ سب سے پہلے فیس دیجئے، 10,000 روپیہ آپ کے علاج میں لگے گا، وہ کھسی دینا پڑے گا، وہ بکری دینا پڑے گا، تیار ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی اگر ہم سے، کوئی غریب مسکین مجبور آدمی ہم سے سوال کر رہا ہے تو فوراً ادھر ادھر سوچنے لگتے ہیں کہ ان لوگ کا ڈرامہ ہے، ان لوگ اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے ایسا کر رہا ہے. وہاں دینا نہیں چاہتے، لیکن فوراً جو ہے وہاں جہاں لعنت والا جو جگہ ہے وہاں دینا جو پسند کرتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ تبارک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے، یہودی و نصارہ کے اوپر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ایسے شخص کے اوپر بھی اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو گودھنا گدواتی ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہو، جو بھی ہو، جو گودھنا گدواتے ہیں. اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتیوں کو بڑھانے کے لیے نکلی بال لگاتے ہیں. اور ایسے مرد کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بال کے اندر ڈیزائن بناتے ہیں. کچھ بال کو کاٹا، کچھ کوچ کو چھوڑ دیا، چاروں طرف سے ٹکلا بیچ میں کھڑا کر لیتا ہے. ایسے شخص کے اوپر بھی، ایسے مرد، ایسے نوجوان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے بال کے اندر نقش و نگار کرتے ہیں. کبھی ہرا کروا لیا، کبھی بلو کروا لیا، کبھی پیلا کروا لیا، صرف اس لیے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نکلی بال لگا لیں. اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آنکھ میں جو آج کل ایک لیس چلا ہوا ہے، ہرا پیلا گلابی جو لوگ لگاتے ہیں خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے یہ عمل وہ مرد کرتے ہو یا عورتیں کرتی ہو، جو بھی کرتی ہو وہ لعنت کے مستحق ہے میرے بھائی. اور ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہو، جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرتا ہو میرے بھائیوں.
بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک ماں اور باپ اگر اس کے پاس 5 اولاد ہو، 10 اولاد ہو یا 8 اولاد ہو، جو بھی ہو، بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، لیکن جب ان کا وقت آتا ہے مجبوری کا، جب وہ بڑھاپا پن آتا ہے تو بچے جو ہے ان کو ستاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، باہی مقرر کرتے ہیں کہ 1 مہینہ تو کھلائے گا تو 1 مہینہ ہم کھلائیں گے۔ یہ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ کل کو جو ہے ہم لوگ کی پرورش کرتے ہوئے میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آج ایک ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گیا، ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو وہ اولاد کہتے ہیں کہ تو پیسہ دو تو تو پیسہ دو، میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ اگر ہم 500,000 یا 5,000 دیے تو بھی 500,000 دو۔ یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے میرے بھائی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب ماں باپ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کو جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پالے تو آپ اس کی خدمت کریں، اس کو اف تک بھی نہیں کہیں، اف تک کہنے کا یہ حق نہیں ہے میرے بھائیوں، اف تک بھی کہنے کا۔ جیسے جب میرا بچپنا رہتا ہے تو جب ہم ماں کے یا باپ کے گودی میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، جہاں پاتے ہیں وہاں لیٹرنگ کر دیتے ہیں۔ جب آپ گدے پہ بیٹھے رہتے تو یہ نہیں خیال کرتے کہ میں گدا پہ کہاں وہیں پہ ہک دیتے ہیں۔ کوئی اگر کسی بڑے آدمی کے گود میں بیٹھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں لیٹرنگ کر دیتے ہیں، وہیں گندگی کر دیتے ہیں۔ ماں اس کو ہنسی خوشی کے ساتھ صاف کرتی ہے، لیکن ٹھیک جب وہی عمر ماں باپ کا آتا ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ جہاں تہاں اگر لیٹرنگ کر دے، پیشاب کر دے تو بیٹے کو گھن آتا ہے، ماں بھی نہیں کہتا، بڈھا تھوڑا سا ہٹ کے لیٹرنگ کر لیتا تو کیا ہوتا، بڈھی تھوڑا ہٹ کے لیٹرنگ کر لیتی تو کیا ہوتا، ڈانٹتے ہیں اس کو ڈپٹتے ہیں، جبکہ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جیسا آپ کیجئے گا ویسا پائیے گا بھی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ ایک مشہور بہت واقعہ ہے کہ اولاد نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے کھسیٹتے ہوئے دور لے جا کر کے چھوڑا اور کہا کہ بڈھا اگر یہاں سے اگر دوبارہ گھر آئے تو تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میرے اوپر تھوڑا سا اور مہربانی کرو کہ مجھ کو تھوڑا سا اور کھسیٹ کر کے لے جاؤ۔ بیٹا نے پوچھا کہ ایسا کیوں بول گئے؟ کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پہ لا کر کے چھوڑا تھا۔ تو جیسا آپ کیجئے گا ویسا پائیے گا، اپنی اولاد سے پائیے گا۔ تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈریں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، کیونکہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے مسلمان بھائی ہیں سبھی کی پریشانی کو تو دور کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔